السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ سب ساتھی ماشاءاللہ خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ سر۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیں، 128 میرا خیال ہے آج پڑھنا ہے آج 127 پڑھنی ہے۔ جی۔ مشتاق جی بھائی کر رہے ہیں کنٹرول؟ جی جی سر، ہمارے ساتھ۔ مشتاق بھائی تھوڑا سا نیچے کریں 128 وہاں سے۔ یہ جو ٹیکسٹ ہے نا، یہ آپ کی یہ آج کا سبق ہے، پچھلا سبق سننا ہوگا نا میں؟ ہاں جی، 127 پڑھی تھی نا کل۔ سر کل 127 پڑھی تھی، آج 128 پڑھنی ہے۔ آپ 127 کی ہے۔ آواز ہم تک نہیں، مجھ تک نہیں پہنچ رہی۔ جی آ رہی آواز میری؟ جی آپ کی ابھی آئی ہے، اور باقی ساتھیوں سے پوچھ لیں کہ کیا ان کو آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے۔ جی ٹھیک سر ہے آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سر تو محسن اجاز ہیں، نعیم یوسف قریشی صاحب ہیں، سجاد صاحب ہیں، کیپٹن جی آصف ہیں، معاد علی ہیں، حذیفہ طاہر ہیں۔ ایک منٹ سے نہیں، مجھے لکھنے ہوں گے نا نام۔ نعیم محسن اچھا، صاحب، نعیم صاحب، محسن صاحب، نعیم صاحب، کیپٹن آصف، حذیفہ طاہر، معاد علی، جی محسن اجاز، جی سجاد احمد اور شکیل احمد۔ مزید اگر ٹھیک ہے جی، ساتھی کوئی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ جزاک خیر دے۔ تو کل کا جو سبق ہے وہ کہاں سے پڑھنا ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین پڑھنا ہے یہاں ہاں جی، تک، یا اس سے پیچھے پڑھنا تھا؟ جلدی جی توبہ و 128 تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ اعوذ من باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ بسم بسم اللہ الرحمن اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ 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 یہ کل کا سبق ہم نے دہرانا ہے مشتاق بھائی، تو وہ 127 نیچے، تھا، 127 آیا تھا۔ ہاں جی تو ہاں یہاں کریں نا۔ وَإِذْ جی 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 يَرْفَعُ۔ جی ٹھیک ہے۔ تو نعیم بھائی آپ کیجئے گا، جی سر۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ اور یاد کرو جب بلند کر رہے تھے اور یاد کرو جب بلند کر رہے تھے آصف بھائی، ابراہیم القواعد، جی حذیفہ آپ کریں گے؟ سر میری تیاری نہیں ہے، کل میں نے لیکچر لیا نہیں۔ کر نہیں لیا تو سننا تھا نا اس کو۔ مہد بھائی آپ پورا کریں گے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں کو بلند کر دیا، نہیں کر دیا تو نہیں ہے، یرفعو کر جو رہے تھے۔ ہے اس کے جو کر رہے تھے۔ جی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، من البیتی، سجاد بھائی، جی شکیل بھائی کریں گے میرا خیال ہے ساتھی اس گھر آج؟ کی، جی اس گھر کی، اس گھر کی، جی جی اس گھر کی۔ تو آصف نعیم صاحب اور مہد بھائی لگتا ہے کہ جو تیاری کر کے آئے ہیں، باقی کی آواز کوئی نہیں آ رہی۔ جی سر میری وَإِسْمَاعِيلُ،
اور اسماعیل علیہ السلام بھی اب پورا جملہ بنائیں اس کا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادوں کی اس گھر کی بنیادوں کو، ٹھیک ہو گیا؟ تو کیپٹن صاحب ہیں ساتھ ہمارے یا پھر جی وہ؟ سر ہوں حاضر. ہاں جی. ربنا، ترجمہ کریں. وہ بریکٹ میں وہ کہہ رہے تھے اے ہمارے رب. وہ کہہ رہے تھے اے ہمارے رب. مہد بھائی تقبل منا. جی میں بھی ہوں. تو قبول کر ہم سے، تو قبول کر ہم سے. محسن بھائی انکا، بے شک تو بے شک تو، انت السمیع العلیم، تو ہی انتہائی سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے. تو ہی بہت انتہائی سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے. یہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. ٹھیک ہے جی. جی جی سر. جی سر. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ خانہ کعبہ کی جو مکہ ہے اس کے شہر، اس کو بسانے کی دعا کر رہے تھے. اب یہ جو ہے نا اوپر نیچے کرنا یہ تھوڑا مشکل ہے، تو اس سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ ذرا دیر میں رکھ لیجئے گا. وہ کیا ہیں جی کہ اگر کوئی مملکت بنانی ہو، جیسے کہ آج 14 اگست ہے تو سب کو 14 اگست مبارک بھی ہو. تو 14 اگست جب بنا تو 14 اگست کے بعد اسلام کے نام پر بنا. ہمیں پتہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہجرت کر کے یہاں آئے یا یہاں سے ہجرت کر کے انڈیا میں گئے تو یہ لاکھوں کی تعداد میں افراد تھے. ایسے ہی ہے جی. جی جی سر. اور خاص طور پر جو لوگ انڈیا سے یہاں پاکستان کے اندر آئے ان کا ایک ہی نعرہ تھا. کیپٹن صاحب کیا نعرہ تھا؟ اسلام، اسلامی اسلام. مملکت، لا الہ الا اللہ. جی وہ نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، اور دوسرے لوگ کیا کہتے تھے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا لا اللہ. الہ الا اللہ. جی یہ نعرہ جو تھا یہ تھا. اور دوسری چیز ذہن میں رکھیے گا کہ وہ افراد جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ کوئی عام بات نہیں تھی، اسلام کا اوپر یہ اسلام کے نام پر پاکستان نہیں بنا. بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو صرف میڈیا کے لیے آ جاتے ہیں یا اپنا کوئی ہڈن پرپز ہوتا ہے اس کو دینے کے لیے آ جاتے ہیں. تو یہ واحد ملک ہے، مملکت کیا کہیں گے پاکستان کی. اور دوسری اگر کہتے ہیں تو اسرائیل ہے جو نہیں بنا، جس کو ہم مانتے نہیں ہیں. تو یہ ایک ملک ایسا ہے کہ جو ایک نظریے کے نام پر بنا تھا، ورنہ اس کے علاوہ کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو کسی نظریے کے نام پر بنا ہو یا کسی دین کے نام پر بنا ہو. کیا آپ کے ذہن میں کوئی ہے؟ نہیں سر. نہیں. نہیں. اب یہ ہے کہ یہ دین، اب تھوڑا سا نیچے کریں جی، اس کو تھوڑا سا میرے ساتھ تھوڑا کوآپریٹ کریں. ہاں جی. تو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی مملکت بنے گی، میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ بالادن کے معنی کیا ہیں، شہر بھی ہے، اور ملک بھی ہے. بالادن کے جو ملک بھی ہے. معنی ہیں وہ ملک ہے. اصل میں تو ملک ہی ہے جی. تو اگر یہ بنے گا ملک جو حضرت ابراہیم علیہ السلام بنا رہے تھے،
اس کو آپ سعودی عرب کہہ لیں، مکہ کہہ لیں اگر شہر ہے تو وہاں انہوں نے 4 دعائیں مانگی تھی. میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو، بات بتائی تھی. جی سر. جی پہلی انہوں نے یہ دعا مانگی کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا. کیا معنی کیے تھے؟ نہیں بھائی آپ کریں گے تو. اے ہمارے رب تو اے اس کو میرے امن رب اے تو میرے اس رب تو اس کو امن کی جگہ بنا. ہاں تو اس شہر کو امن شہر کی کو جگہ امن کی بنا، جگہ. تو اس مملکت کو امن کی جگہ بنا. تو پہلا یہ بتایا تھا کہ امن ہونا یہ انتہائی لازمی ہے. دوسری چیز ہم نے یہ کی تھی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. حذیفہ آپ تو بتائیں گے، آپ اس کا ترجمہ. جی سر، اور تو رزق دے اس شہر کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے. پھلوں میں سے تو رزق دے. تو دوسری چیز پتہ یہ چلا کہ اس نظریاتی مملکت جو بنانی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے نام سے، اس کے اندر یہ چیزیں کہ پہلے وہ جو بتایا تھا کہ امن ہو، اور اس کی دعا مانگی. اس کے لیے وسائل کہ کیسے امن ہو یہ انسان نے کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرنی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ رزق کوئی بھوکا نہ ہو. اور اس کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو دعا مانگی تھی وہ تو یہ تھی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ تو اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق دے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیونکہ وہ بشر تھے، سارا غیب جاننے والے نہیں تھے، تو لہذا انہوں نے اللہ کی مرضی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کہا کہ جو شخص بھی ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا. کیسی ہے جی؟ جی سر. جی اگلی جو آیت ہے یہ بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی بندے کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، حالت امتحان میں ہے، یہ اس پر ہے منحصر کہ فمن شاء منکم فلیؤمن. بہت دفعہ ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں. کیا ترجمہ ہے اس کا اگر کوئی ساتھی کریں گے؟ تم میں سے جو چاہے وہ ایمان لائے. تم میں سے جو چاہے وہ ایمان لائے. صہیب ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں فمن شاء فلیکفر. اور جو چاہے وہ کفر کرے. جو چاہے وہ کفر کرے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب یہاں جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی کہہ رہا ہے کہ میرے لیے ایمان لانا اور کفر کرنا یہ فائدہ تو دے گا آپ کو. جو ایمان لے آئے ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور جنت اور اللہ کا دیدار وہ ہوگا. لیکن دنیا میں رہنے کے لیے وہ جو کافر ہیں، خواہ وہ اقلیت میں ہوں، مملکت کس کی ہو، مسلمانوں کی، تو قال ومن کفر فامتعه قلیلا. سویب کریں ترجمہ اس کا. اللہ نے کہا اور جس کسی نے کفر کیا تو میں اسے بہت تھوڑا دوں گا، تھوڑا سا فائدہ دوں گا. تھوڑا سا فائدہ اب دوں یہ گا. ہے جی اقلیتوں کا کہ یہ نہیں ہے کہ اقلیتوں کو آپ تلوار کے زور پر کہیں کہ بھی آپ نے ایمان ہی لانا ہے، وہ اس پر ہے. یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے جی؟ جی 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 سر. ہاں. تو پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی ملک ہو، اس کے اندر ایمان والے بھی اور اقلیت جو کفر والے ہیں وہ اقلیت میں ہیں یا زیادہ ہیں، وہ وہاں رہ سکتے ہیں. اللہ نے خود فرمایا کہ جس نے کفر کیا تو میں اس کو تھوڑا سا فائدہ دوں گا. لیکن آگے بتایا جو تبلیغ کا طریقہ ہے ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں اس کافر کو یا اس کفر کرنے والے کو مجبور کر دوں گا آگ کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر، اور وہ بہت برا لوٹنے کی جگہ ہے. لوٹنے کی جگہ لوٹنے ہے. کی جگہ ہے. جی دونوں معنی ہیں، ٹھکانہ بھی ہے، مصیر لوٹنے کی بھی جگہ ہے. اب دوسری چیز جو مملکت کے لیے چاہیے وہ بھائیو ہم نے کل پڑھی تھی، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے تعمیر کی.
جو کہ ایک بیت الحرام مسجد ہے، لہذا جو بیت اللہ کی کیا کہیں گے شبیہ کر لیں یا بیت اللہ کا خلیفہ کر لیں یا بیت اللہ کا نائب کر لیں، وہ کیا ہوگا ہماری لوکیلٹی کے اندر، خواہ وہ سوسائٹی ہے خواہ وہ ملک ہے، وہ کیا بن جائے گا؟ مسجد۔ مسجد بن جائے گی۔ تو آئیے ترجمہ کرتے ہیں اس کا یہاں تھوڑی دیر کے بعد۔ تو مسجد ہو گئی۔ اب تیسری چیز اللہ سبحانہ و تعالی نیچے آ کے کہے گا، یہ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3 چیزیں ہو گئیں، 3 چیزیں ہو گئی۔ ایک اپنا امن، دوسرا رزق، اور تیسرا کیا ہو گیا جناب؟ مسجد۔ مسجد بھی۔ مسجد کس کے لیے ہوگی؟ علم کے لیے۔ اور تیسری چیز جو ہم نے کل پڑھی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخر میں دعا بھی کی، اپنے لیے بھی دعا کی اور کہا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، وہ ہے تعلیم۔ وہ کیا ہے جی؟ تعلیم۔ یہ 4 چیزیں ستون ہیں، 4 کس کا؟ مملکت کا، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بتائی۔ اب یہ چاروں ہی چیزیں جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہیں۔ جب مدینہ میں گئے ہیں تو سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ معاہدہ کیا یا نہیں کیا تھا؟ جس کو کیا کہتے ہیں؟ میثاق مدینہ۔ میثاق مدینہ، بالکل۔ اور وہ کیوں کیا تھا؟ اور اس کے اندر یہ الفاظ تھے کہ یہود اور مسلمان دونوں مل کے مدینہ کی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے۔ اگر کوئی باہر سے حملہ ہوگا تو ہم دونوں مل کے اس کی حفاظت کریں گے۔ تو امن والی چیز بن گئی جگہ جی؟ جی بہرحال معاہدے کو پڑھیں گے۔ دوسرا، رسول پاک گئے تو انہوں نے مواخات کا ایک ذکر کیا۔ مواخات کیا ہوتی ہے؟ کہ بھائی چارگی۔ ہاں جی، بھائی چارگی، کہ انصار میں سے ایک بندہ لیا اور ایک بندہ لیا مہاجر سے، اور ان کو کہا کہ یہ تمہارا بھائی ہے۔ ایسے ہی ہوا جی؟ جی اب یہ کیا چیز تھی کہ مہاجر جو ہیں وہ خالی پیٹ نہ رہیں، یہ رزق والی بات ہو گئی۔ جی سر۔ اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت وہ میں ہوں۔ جی، حدیث مبارکہ کا مفہوم جو ہے، حدیث کے الفاظ آلموسٹ یہی ہیں۔ تو وہ کیا کرنے آئے تھے؟ وہ معلم تھے، اور مسجد نبوی اس وقت وہاں بیت اللہ کا کیا کہیں گے بدل مسجد نبوی بنی۔ مسجد قباء پہلے بنی تھی، اس کے بعد مسجد نبوی بنی، اور اس کے اندر یہ تعلیم کا سلسلہ تھا وہ جاری تھا۔ ٹھیک ہے جی؟ جی اب یہاں چیز یہ آ جاتی ہے جو مختصراً میں یہ کہوں گا کہ باقی اگر یہ تعلیم ہے قرآن مجید، تو یہ جو یو ای ٹی کے اندر جاتے ہیں اور میڈیکل کا جناب کورس کرتے ہیں، اور باقی وہ کیا کہیں گے اسپیس شٹل بناتے ہیں اور ستاروں کا علم، یہ کہاں سے آ گیا؟ ساتھی کوئی بتائیں گے؟ نہیں معلوم۔ جی سنیے آپ، یہ جتنے بھی علوم ہیں نا، جیالوجی اگر کہیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیالوجی کے متعلق بتایا، زراعت کے بارے میں بتایا، پہاڑوں کے بارے میں بتایا کہ نہیں بتایا؟ وجعلنا الجبال اوتادا، کہا کہ نہیں کہا؟ جی بالکل۔ جی، آسٹرونومی یا آسٹرونومی کہیں گے کہ علم فلکیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کلم فی فلک یسبحون، کہ ہر ستارہ جو ہے اپنے اپنے مدار پر تیرتا ہوا جا رہا ہے۔ یہ ہے علم یا نہیں ہے؟ جی سر۔ اب 600 سے زیادہ آیات ہیں، آپ کے پاس ممکن ہے اتنے علوم نہ ہوں یونیورسٹی کے اندر، ایک یونیورسٹی کے اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کو، ان علوم کو بتایا اس وجہ سے ہے کہ یہ جو مملکت بنے گی یا
آپ کا ملک بنے گا یا پوری دنیا ایک مملکت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، تو اس کے اندر امن، رزق، تعلیم، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ علوم جنہیں ہم کہتے ہیں دنیاوی، جی، اگر صرف اس دنیاوی علوم کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے تو وہ عبادت بن جاتی ہے اور قرآن مجید کی آیت کا مطلب بن جاتا ہے، کیوں جی؟ بالکل جی اب یہ بتانا ہے لوگوں کو، آپ ساتھیوں نے، کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سائنس جو ہے یہ بھائی سائنس قرآن مجید سائنس کا محتاج نہیں ہے، سائنس ضرور محتاج ہے کس چیز کی؟ قرآن مجید کی، اگر وہ کرنا چاہے تو، لیکن قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ ساری کی سیریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں، صرف یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس علم کم ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے آلات بنا لیے، اس نے آپ نے گہرائی کے اندر اور دور دیکھنا شروع کر دیا اور آپ کے پاس علوم آ گئے ہیں، تو وہ میرے قرآن مجید کے اندر وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ مثلا آپ کو بتایا تھا میڈیکل کا، اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ وَخَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ، جی جی پڑھا جی، کہ وہ جی 6 سٹیجز جو ہیں وہ ہم نے پڑھی ہیں، وہ کیا ہے؟ پورے کا پورا انسان میڈیکل وہ سارے کا سارا ان کے اندر آ جاتا ہے، لیکن جی وہ آتا کیوں ہے؟ وہ آتا یہ ہے کہ بھئی اگر اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے جس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، اس کو نطفہ بنایا اس کے اندر بھی جان نہیں ہے، لیکن علقہ بنا لیا تو اس کے اندر وہ جان ہے، وہ کس نے ڈالی؟ اللہ اللہ نے نے ہاں، یہاں آ گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان۔ ہر وہ علم جو اللہ کی پہچان دیتا ہے وہ عبادت ہے اور وہ سیکھنا لازم ہے، اس کے اندر دنیا بھی چلے گی اور بندہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق، اللہ کے ساتھ ایک تعلق کیا ہے؟ اللہ ہی کے ساتھ تعلق کہے گا اس کا۔ اب جناب یہ میں بطور تعارف بتایا کہ 14 اگست ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے ملک کے اندر یہ چاروں چیزیں اگر آ جاتی ہیں کہ یہاں امن بھی ہو، یہاں کوئی بندہ بھوکا بھی نہ سوئے، یہاں مساجد روحانی مطلب ترقی کے لیے وہ بھی ہوں، مطلب وہ سمجھ لیں کہ تعلیم کے لیے ہوں، اور تعلیم کا مواد کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ربنا وابعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ جناب اس کا سلیبس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیا۔ جب وہ کتاب کو پڑھیں گے نا، صرف کتاب کو پڑھیں گے، قرآن مجید کو، تو جی سارے کے سارے علوم اس کے اندر آ جائیں گے، لیکن وہ اس لحاظ سے آئیں گے کہ یہ کتاب میں لکھے ہوئے ہیں اور کتاب اللہ کے الفاظ ہیں، اور میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، انجینئر بن رہا ہوں، ڈاکٹر بن رہا ہوں، یا کوئی اور چیز بن رہا ہوں، تو اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر اب اللہ تعالیٰ سے دو دعائیں مانگ کل ہم نے شروع کی تھی، آیت نمبر 128 اور ختم نہیں ہوئی تھی، ذرا اوپر کریں جی۔ اب ایک اور دعا مانگی، اور ربنا کے بعد وہ جو دعائیں ہیں اس کی وجہ سے واو آ رہا ہے، جیسے کہتے ہیں نا زمین و آسمان، زمین و آسمان، تو یہاں ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، تو ربنا کا ترجمہ ہم نے کیا تھا اے ہمارے رب، جی۔ اب واو اور ہے کیونکہ پہلے بھی دعا ہے، اوپر بھی دعا مطلب آئی ہوئی ہے، اور یہاں یہ بھی دعا ہے، تو لہذا اور اس جگہ پہ آیا۔ اب اس کا ترجمہ ہماری زبان میں نہیں بھی کریں گے تو وہ زیادہ اچھا لگے گا، وجعلنا مسلمین لک، تو میں نے بتایا تھا مسلمون، مسلمانی، مسلمانی، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے جی مسلمانی؟ تو سر مسلمان دونوں کو فرما اور بردار جمع کیا ہوگی؟ مسلمون مسلمون مسلمون۔ آج ایک سیکھ لیتے ہیں، اپنا زبان کی ایک نئی چیز سیکھتے ہیں، کیا کہ جب بھی وہ جو مسلم ہے وہ کیا ہوگا؟
مفعول ہوگا. دیکھا نا ربنا وجعلنا، ہم کو بنا. اب کیا بنا؟ وہ ہمارا مسلمانے نہیں آئے گا، مفعول ہمیشہ مسلمین آئے گا. ٹھیک ہے جی. جی جی سر. تو ترجمہ کیا ہوا؟ دو مسلمان، دو فرما بردار. تو ترجمہ لکا، اپنے لیے. تو اب ہم نے اپنی زبان میں ترجمہ کرنا ہے. تو اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنے لیے فرما بردار بنا. ٹھیک ہے جی. جی کل میں نے بتایا تھا کہ فرما بردار جو مجھے لگتا ہے وہ صرف فرما بردار چھوٹی سی بات ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بڑا فرما بردار ہے، مطلب وہ جو جوئی چاہ کرے، لیکن بات والدین کا مان لے تو ہم اس بچے کو کیا کہتے ہیں کہ یہ بڑا فرما بردار ہے. ایسے ہی ہے. جی جی سر. یہاں یہ آ گیا فرما بردار لاکا، اپنے لیے. جی وہ کا جی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف. اللہ کی طرف. تو اللہ کا فرما بردار ہونے کا مطلب وہ پھر وہی ہے ٹو سرنڈر. سرنڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہتھیار ڈال کے اور دوسرے کو اپنا آقا مان لینا. یہ ہم نے ترجمہ ذہن میں رکھنا ہے، مسلمین، مسلم کا. اور ترجمہ ہم یہی کریں گے، فرما بردار. اور فرما بردار کے ساتھ اپنے ذہن کے اندر جو اس کے معنی ہیں وہ وسعت دے دینی ہے کہ اب میری مرضی کوئی نہیں، میری مرضی کس کے تابع ہو جائے گی؟ اللہ اللہ کا. تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع ہو جائے گی بس. تو وہ فرما بردار ہو جائے گا. تو ہم دونوں کو اپنے لیے مسلمان بنا. اب آگے پڑھتے ہیں. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، بتایا تھا کہ ذریہ اور ابن کا مطلب ہوتا ہے، نہیں جی تو ایک ہی جگہ پہ رکھیں اس لیے کہ مجھے بار بار اوپر جانا پڑے گا. ہاں جی. تو میں نے بتایا تھا کہ ابن ولد یہ ہوگا اولاد، ابن کا بیٹا اور ولد بھی بیٹا. لیکن جب ذریہ آتا ہے تو اس کے اندر نسل کے اندر جتنے بھی اولاد آ جاتی ہے وہ جی سر. ذریت کا ترجمہ اصل میں نسل ہماری زبان میں زیادہ بہتر ہے، لیکن مترجمین نے ترجمہ کیا ہوا ہے اور ہماری اولاد ذریاتنا، اور ہماری اولادوں سے، اولادوں میں سے. اب وجعلنا اس کے ساتھ ہے، وجعلنا من ذریاتنا، اور ہماری اولادوں میں سے بنا. کیا بنا؟ امتم، ایک امت، مسلمت لک، جو تیرے لیے فرما برداری کرنے والے ہوں، یا جو تیرے لیے فرما برداری کرنے والی ہو. میم آ رہا ہے، یا تیرے لیے فرما بردار ہو. ٹھیک ہے جی. جی تو تیرے لیے فرما بردار ہو، یہ ٹھیک ہے، چل جائے گا. ضرور چلے گا. چلیں جی چلے گا. تو اوپر سے ذرا پڑھ لیتے ہیں لک تک، پھر آگے چلیں گے. ربنا، اے ہمارے اے رب، ہمارے رب، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، تو ہم دونوں کو ہم اپنے دونوں کو لیے بنا. مسلمان بنا. تو ہم دونوں کو اپنے لیے کیا بنا؟ فرما 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 بردار بردار بنا. بنا. فرما بردار بنا. آگے ہم وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور اور ہماری اور ہماری ہماری اولادوں نسل میں کو. سے بنا. اور ہماری اولاد میں سے بنا. بنا اسی جگہ پہ لگا تھا. اور ہمیں اولاد میں سے بنا امتم، ترجمہ امت امت، ایک ایک جماعت. امت، ایک ایک امت، جماعت. ایک جماعت. تو امت کا ترجمہ ہم امت ہی کر رہے ہیں، ایک امت، مسلمت لک، جو جو تمہارے تیرے فرما لیے لیے بردار فرما جو بردار ہو. تیرے لیے فرما بردار ہو. امہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے اس کی صفت بھی مسلمتن آئی ہے. جی یہاں بھی مسلمتن ہے، امتن بھی ہے، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے مفعول ہیں. وجعلنا کے، یہاں تک یہ آ گیا. جی سر. جی آگے جی میں آپ کو لے کے چلوں گا
حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ نام سکھائے، سجدہ کیا فرشتوں نے، اور فرشتے جو تھے شیطان نے اپنا کام کیا، حضرت آدم علیہ السلام اور والدہ حوا یہ زمین پر آ گئے، اور زمین پر آگے وہاں لفظ آتا ہے فتلقى آدم من ربہ، تو ہم نے اس کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ اور تو آدم سکھائے علیہ حضرت السلام آدم علیہ اللہ السلام نے کو اپنے اللہ رب تعالیٰ سکھائے نے نہیں آدم علیہ ہے نا، السلام کو سکھائے تو نہیں ہے نا، سیکھ بتا لیے، یہی سکھا چیز ہے۔ دیے، فتلقى مت سیکھ لیے، سیکھ فتلقى کا مطلب کیا ہے؟ سیکھ سیکھ لیے۔ اب اس کے معنی کیا ہیں؟ دیکھیے، القاء کا مطلب ہوتا ہے دل میں بات ڈال دینا، فتلقى کا مطلب یہ ہے اور دل میں ڈلوا لیے، وہ جو دل میں ڈالنا ہے اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ سیکھ لیے، سیکھ لیے۔ سمجھ آ گئی؟ جی یہاں جی بھی لفظ ایک آ رہا ہے، لفظ وَأَرِنَا، اب آرینا کا مادہ ہے رعا، رعا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، جی رے الف جی یا، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ویسے دکھاوے کو کیا کہتے ہیں؟ ریاکاری کہتے ہیں نا، ریاکاری۔ جی ہاں، ریاکاری گناہ ہے، ریاکاری کیا ہے؟ گناہ۔ گناہ ہے۔ جی بالکل، کہ ہم اللہ کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں اور اللہ سے ہی، تو یہاں ہے وَأَرِ، یہ امر کا صیغہ ہے جی، وَأَرِ کا مطلب ہے اور دکھا، نا ہمیں، اور ہمیں دکھا۔ دکھا۔ اب اس کا ترجمہ جب قرآن مجید میں پڑھیں گے تو وہ آپ پڑھیں گے ہمیں سکھلا، سکھا، ہمیں سکھلا، سکھا، جی ہمیں سکھا آرینا، جیسے فتلقى کا ترجمہ تو الگ ہے، لیکن ہماری زبان میں ہے کہ سیکھ لیے، تو وہ آرینا اب ہمیں دکھا، یعنی کہ اگر آدمی دیکھ بھی رہا ہو اور سن بھی رہا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ بھی نماز کیسے پڑھنی ہے، نمازیں کتنی ہیں، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہم سنتے ہیں کہ نہیں؟ جی جی دوسرا یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دے کہ بھئی اس طریقے سے آپ نے نماز پڑھنی ہے، تو وہ بن جائے گا دیکھنا بھی اور سننا بھی، دو چیزیں ہو گئی نا، جی تو وہ پکی چیز ہو جائے گی۔ تو وہ آرینا کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں، اور ہمیں دکھا، ہمیں دکھا۔ اور ہمیں دکھا، دکھا، ہاں جی، اور ہمیں دکھا، کیا چیز دکھا؟ اب لفظ یہ نیا ہے، جمع ہے، ایک ہوتا ہے منسک، ایک ہوتا ہے منسک، اس کی جمع مناسک، جیسے ہم کہتے ہیں مناسک حج، مناسک حج کہتے ہیں نا ہم لوگ، جی جی سر، کیا مطلب ہوتا ہے مناسک حج؟ حج کا طریقہ۔ حج کے ارکان، بالکل ٹھیک ہے، حج کا طریقہ۔ اب حج ایک عبادت ہے، نماز ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، تو یہ جو مناسک نا کا ترجمہ ایک تو یہ ہے کہ اور ہمیں دکھا ہماری عبادت کے طریقے، ہماری عبادت کے، طریقے۔ اب دوسرا بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میم آ رہا ہے، تو میم کا مطلب ایک تو ہوتا ہے والا، اگر میم پہلا ایسا ہے، دوسرا ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جگہ کے لیے بھی آتا ہے، تو مناسک کے اندر آ گیا عبادت کرنے کا طریقہ بھی اور عبادت کی جگہ بھی، عبادت کی جگہ بھی۔ اور یہ عام طور پر مناسک آتا ہے حج کے لیے جی، اور جی ویسے انا صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، نسک کا ترجمہ پہ اس کا مطلب ہے تیسرا ہے اور میری قربانی، و محیایا، اور میرا زندہ رہنا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ کیوں جی؟ جی جی سر، یہ ہے جناب
تو اب مناسک کا ایک ترجمہ ہم نے کرنا ہے، تو ہم ان سب میں سے ترجمے سارے کر کے ان میں سے ایک ترجمہ کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں دکھا ہماری عبادت کے طریقے، ہماری عبادت کے طریقے۔ اب اس کے اندر ساری کی ساری عبادتیں آ جائیں گی، جو اللہ کے حقوق ہیں وہ، اور جو انسانوں کے حقوق ہیں سب کہا کہ بھی۔ تو اب وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اور ہمیں دکھا ہماری عبادت کے طریقے۔ دوبارہ کہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا کا ترجمہ، اور ہمیں دکھا ہماری ہماری عبادت کے طریقے، اور ہمیں دکھا ہماری عبادت کے طریقے۔ اور آگے ہے اگر اس کے اندر وہ عبادت کرتے ہوئے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو یہ ہے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دونوں کی دعا، اور یہ ہے عاجزی اور انکساری۔ وَتُبْ عَلَيْنَا پہلے پڑھا ہوا ہے تابا، و تابا الا اور تابا علا پڑھا ہے نا، جی تو سر۔ تاجی تو تابا الا کا مطلب ہوتا ہے بندے کا توبہ کرنا، اور تابا علا کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا توبہ قبول کرنا۔ تو وہ توب اپنے درخواست ہے، امر کا صیغہ ہے، اس کو کہتے تو امر ہی ہیں لیکن اصل میں ہے درخواست اللہ کے سامنے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ ٹھیک ہے جی، کہیں وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اور ہماری فرما۔ آگے جناب لفظ آ رہا ہے، یہ پہلے پڑھا ہوا ہے وہاں ہی، انکا بے شک تو، بے شک بے شک تو، انتا تو ہی تو ہی التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ یہ ہے تواب، یاد رکھیے گا، بار بار توبہ قبول کرنے والا۔ ہم کہہ رہے ہیں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بہت زیادہ انتہائی مہربان ہے۔ لو جی 2 منٹ رہ گئے ہیں، 1 منٹ میں لے لیتا ہوں۔ ربنا اے ہمارے رب، حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں، نہیں میں پڑھتا ہوں آپ سنیے گا۔ ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لکا ہم دونوں کو اپنے لیے فرما بردار بنا، ومن ذریتنا امتا اور ہماری اولاد میں سے بنا ایک امت، مسلمۃ لک جو تیرے لیے فرما بردار ہو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہماری توبہ قبول فرما، اِنَّكَ أَنْتَ بے شک تو ہی التواب الرحیم بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ کیوں جی، اچھا لگا؟ جی سر، بہت اچھا لگا۔